بنیادی تعارف گزشتہ ہفتے آپ حضرات کے سامنے آ چکا۔ اللہ سورۃ الجن مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اور یہ سورۃ الجن اس کا نام جن پر رکھا گیا ہے کیونکہ اس کے اندر جنات کا تذکرہ ہے۔ پہلی آیت سے ہی شروع ہوتا ہے، تقریباً 10-12 آیتیں ہیں جو جنات ہی کے اوپر ہیں۔ تو چونکہ بہت بڑا حصہ جنات کے تذکرے پر بیان کیا ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الجن ہے۔ اور جنات کا مختصر سا تعارف میں نے پچھلے ہفتے آپ حضرات کے سامنے رکھ دیا تھا کہ جنات کس چیز سے بنے ہیں اور کیا کتنی تیز رفتار ہیں۔ کچھ چیزیں میں نے آپ حضرات کے سامنے بڑی تفصیل سے رکھ دی تھی، کچھ چیزیں باقی تھیں وہ میں آج عرض کر دیتا ہوں۔ تو جنات بھی ایک مخلوق ہے اللہ رب العزت کی، جس طرح اللہ رب العزت نے انسانوں کو بنایا، جانور پرندوں کو بنایا، تو اسی طرح اللہ نے جنات کو بھی بنایا۔ جنات کا جو مادہ تخلیق ہے وہ آگ ہے، مٹی نہیں ہے۔ انسان آگ سے بنے ہیں، آگ اور پانی کی آمیزش سے بنے ہیں، لیکن جنات جو ہے وہ آگ سے بنے ہیں۔ اور چونکہ یہ آگ سے بنے ہیں اس لیے ان کا جو جسم ہے وہ بہت لطیف ہوتا ہے، نظر نہیں آتا۔ اور چونکہ ان کا جسم بہت زیادہ لطیف ہے اس لیے ان کی رفتار بہت زیادہ تیز ہے۔ یہ 1 سیکنڈ کے اندر کئی ہزار میل، کئی ہزار کلومیٹر کا سفر طے کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ بادلوں کے اوپر بھی ان کی رسائی ہے۔ آسمان تک ان کی رسائی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر جو ہم بادل دیکھتے ہیں، ان بادلوں کو بھی سما کہہ دیا جاتا ہے عربی کے اندر۔ عربی میں آسمان کو کہتے ہیں سما، اس کی جمع آتی ہے سماوات، یہ بار بار لفظ آتا ہے۔ تو یہ جو سما کا لفظ ہے یہ صرف عربی میں آسمان کے لیے نہیں بولا جاتا، بلکہ یہ بلندی کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ بادلوں کے لیے بھی بعض اوقات یہ لفظ بولا جاتا ہے آسمان کا۔ تو آسمان سے مراد یہ ہے کہ بادلوں کے اوپر تک ان کی رسائی ہے، آسمان تک ان کی رسائی نہیں۔ اور ان کی جو غذا ہے، حدیث کے اندر آیا کہ تم ہڈی سے استنجا نہیں کیا کرو، ہڈی سے استنجا کرنے سے منع فرمایا اللہ کے رسول۔ وجہ اس کی یہ ہے، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، وجہ یہ ہے کہ یہ ہڈی تمہارے جو بھائی ہیں جنات، ان کی غذا ہے۔ ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ تو یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، ہم کھانے کے بعد ہڈیاں بچتی ہیں ہم سائڈ میں پھینک دیتے ہیں، تو وہ 2-3 دن کے بعد آپ نکلیں گے وہ غائب ہو جاتی ہیں، شاید جنات لے جاتے ہوں گے اٹھا کے۔ تو یہ ان کی غذا ہے، لیکن ہڈی نہیں کھاتے، بلکہ ہڈی جب یہ لیتے ہیں تو اللہ اس کے اوپر گوشت لگا دیتے ہیں، وہ گوشت ہی کھاتے ہیں۔ اور گوبر جو ہے وہ ایک نجس چیز ہے، تو گوبر جنات کی غذا کیسے ہو سکتی ہے؟ علماء نے فرمایا کہ گوبر بھی گوبر نہیں کھاتے، بلکہ جب یہ گوبر لیتے ہیں تو اس گوبر پہ اللہ سبزیاں اگا دیتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں بھی گوبر ڈالا جاتا ہے نا کھیت کے اندر، تو پھر سبزیاں مزید نکلتی ہیں، زیادہ نکلتی ہیں، زمین زرخیز ہو جاتی ہے۔ گوبر کا بڑا دخل ہے نا مٹی کو زرخیز کرنے میں۔ تو اسی طرح جنات کی جو غذا ہے وہ ہڈی اور گوبر، اور ان دونوں چیزوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استنجا کرنے سے منع فرمایا۔ اور حدیث کے اندر آیا کہ جب تم بیت الخلا میں داخل ہوا کرو تو یہ دعا پڑھا کرو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنات اور جنیوں سے، چڑیلوں سے۔ ان کا ٹھکانہ عموماً
وہ بیت الخلا، واش روم، گندگی کے اندر یہ رہتے ہیں۔ اور حدیث میں یہ بھی آیا کہ جب انسان یہ دعا پڑھ لیتا ہے تو اس دعا کی برکت سے جب انسان واش روم کے اندر جا کے اپنا سطر کھولتا ہے تو اللہ اس کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں، یہ انسان کے سطر کو دیکھ نہیں پاتے۔ اور اگر یہ دعا نہیں پڑھیں تو ایسے ہی انسان جا کے سطر کھول کے ان کے سامنے بیٹھا ہوتا ہے۔ تو کتنی اللہ کے نبی نے ہمیں، یہ سنت ہے دعا پڑھنا، تو یہ تو وہ سنت ہے جس کو جنات کے یہاں توسط سے تھوڑا سا نسبت سے بیان کر دیا گیا ہے کہ یوں ہوتا ہے۔ اصل میں ہماری آنکھ تو نہیں دیکھ رہی، لیکن اللہ کے نبی کی آنکھ تو انہیں دیکھتی تھی۔ تو یہ سنتیں کوئی عام نہیں ہوتی کہ ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے کہ سنت ہی تو ہے۔ سنتوں کا درجہ بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے رسول کا جو ایک قول زبان سے نکل گیا تو صحابہ کرام اس پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے تھے، آج ہم عمل کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو سنتوں کا بڑا درجہ ہے، مسواک کرنا، پانی بیٹھ کر پینا، پانی دیکھ کر پینا، یہ ساری سنتیں ہیں۔ جن کے بال ہوں ان کا خیال رکھنا، مونچھوں کو کتروانا، داڑھیوں کو بڑھانا، یہ سنت ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا، ان کے بڑے فوائد ہیں۔ تو بیت الخلا کے اندر جانا اور جاتے ہوئے یہ دعا پڑھ لینا، یہ انسان سے پردہ ہو جاتا ہے، جنات سے پردہ ہو جاتا ہے انسان کا، سطر کھول کے نہیں بیٹھا ہوتا اس کے ساتھ۔ اور چونکہ یہ جنات آگ سے بنے ہیں اور شیطان بھی جنات ہی میں سے ہے، تو اس لیے جو مشن شیطان کا تھا وہ ان لوگوں کا بھی ہے، اسی کی نسل میں سے ہے نا۔ تو وہی مشن ہے کہ انسان کو ہم نے ذلیل کروانا ہے۔ وہ جب شیطان کو نکالا نا اللہ نے، تو شیطان نے کہا لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، میں جہنم کو انسانوں اور جنات سے بھر دوں گا، یعنی ان کو ایسا گمراہ کروں گا کہ یہ ایسے کام کریں گے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ان جنات کا جو کام ہے وہ کیا ہے؟ انسان کو ذلیل کروانا، اس کے عقائد کے اندر خرابیاں پیدا کرنا اور اس سے گمراہ قسم کی حرکتیں اس سے کروانا، شرک کروانا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جن لوگوں پر جنات آ جاتے ہیں، ان کے جنات عموماً صحیح کہاں جا کے ہوتے ہیں؟ مزاروں پر۔ اور مزاروں پر کیا کام ہوتے ہیں؟ شرک، بدعقیدگی۔ اچھا، جنات بھی بڑے تیز ہوتے ہیں، شریر، شر پسند تو ان کی فطرت کے اندر ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کو ذلیل کروانے کے لیے انسان کے اوپر آتے ہیں۔ اور اب یہ انسان یہ سوچتا ہے کہ بھائی میں فلاں مزار پہ جاؤں۔ اب یہ فلاں مزار پہ جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ وہاں جو بابا ہیں جن کا انتقال وہ کسی زمانے میں ہو گیا تھا، وہ قبر والے وہ صحیح کر دیں گے ہم۔ اب یہ شرک ہے، خالص شرک ہے۔ اب یہ جب وہاں جا رہے ہیں مزار پہ تو وہ تھوڑی دیر کے لیے جنات بھاگ جاتے ہیں، اور یہ بندہ یہ سوچتا ہے کہ دیکھو وہ جو میں یہاں آیا تھا نا، تو وہ اسی وجہ سے میرے یہ جنات بھاگے ہیں، یہ بابا نے ہی صحیح کیا ہے مجھے۔ اور یہ واپس آتا ہے، اب یہ بالکل صحیح ہے کہ بھائی اب جنات بابا نے بھگا دیے ہیں، اب میں بالکل صحیح۔ 5-6 دن، 1 ہفتہ صحیح رہتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آ جاتا ہے۔ بھائی اگر وہ بھگاتے تو دوبارہ تو نہیں آنا چاہیے۔ اصل میں مسئلہ یہ جنات بھی جانتے ہیں کہ یہ ماں جائے گا، اس کا عقیدہ ماں سے مضبوط ہو جائے گا، تھوڑے دن کے لیے ہم اس کا پیچھا چھوڑ دیں گے، کسی دوسرے کو پھنسا لیں گے، پھر دوبارہ اس پر آ جائیں گے، یہ پھر ماں پہ جائے گا۔ اور نتیجہ اس کا کیا نکلے گا؟ یہ شرک کرے گا، اور شرک کے اندر اس کا انتقال ہوگا، بغیر توبہ کے مرے گا، اور اس کو ہم جہنم میں پہنچا دیں گے۔ یہ وہی شیطان والا کام کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، یہ انسان تمہاری خون کی رگوں میں دوڑے گا، شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑ رہا ہوگا۔ یجری من الانسان مجری الدم، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ فرمایا یہ انسان کے اندر داخل ہو جاتا ہے شیطان، اور داخل ہو کے اس کی خون کے ساتھ دوڑ رہا ہوتا ہے۔ حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔
اور ان جنات کو اللہ نے یہ بھی ان کو ایک چیز یہ عطا فرمائی ہے کہ یہ اپنی شکلیں بدل لیتے ہیں، کسی بھی جسم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، حلول کر جاتے ہیں، حدیث سے بھی میں نے بتا دی ہے۔ اور چونکہ ناخن جو ہوتے ہیں یہ بھی ہڈی ہی کی ایک قسم ہے ناخن، تو میں نے سنا کہ جب یہ کسی جسم میں داخل ہوتے ہیں تو ناخن کھانا شروع کر دیتے ہیں، وہ غذا ہے ان کی، وہ ہڈی ہی کی قسم ہے۔ تو بہرحال یہ جنات، ان کے اندر شر کا مادہ غالب، ان سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر کسی کے گھر میں جنات ہیں، اس کو تنگ کر رہے ہیں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ان کے بچوں کو تنگ کرتے تھے جنات، اللہ کے رسول کے پاس آئے، یا رسول اللہ یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے فرمایا، دعا بتائی کہ یہ دعا لکھ کے اپنے گھر میں رکھ لو۔ یہ ابھی بھی ایک خط ہے، خط ابو دجانہ کے نام سے ہے، تو یہ خط اپنے گھر میں رکھ لیں، انشاءاللہ شیاطین اور جنات سے بڑی حفاظت رہے گی۔ اور بہت زیادہ ہو سورۃ الفلق، سورۃ الناس پڑھ کے اپنے بچوں پر دم کر دیا کریں، اپنے اوپر بھی دم کر دیا کریں۔ بہت مجرب عمل ہے شیاطین اور جنات سے حفاظت کا۔ آیت الکرسی پڑھ لیں، ہر گھر میں جنات نہیں ہو رہے، یہاں ہر 100 میں سے 90 مریض جنات والے ہیں، کہ کوئی بیماری نظر نہیں آ رہی لیکن جن ہمارے گھر کے اندر آئے ہوئے ہیں، جنات، ہر بندہ جنات کا ڈسا ہوا ہے۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سورہ جن میں آگے یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جنات سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ جنات کی انسانوں نے پناہ لینی شروع کر دی تھی، تو شیاطین اور جنات نے سمجھا کہ یہ شاید انسان ہم سے ڈرنے لگ گئے، یہ اور زیادہ سرکش ہو گئے، تو جو ڈرے گا یہ اس کو اور زیادہ تنگ کریں گے۔ اور جس کے پاس آ جائیں، جس کے اوپر آ جائیں، تو ضرورت نہیں ہے مزاروں پر جانے کی، بلکہ سورۃ الفلق پڑھیں، سورۃ الناس پڑھیں، دم کریں، وہ دم کر کے وہ پانی پی لیں، آیت الکرسی پڑھیں، انشاءاللہ یہ بھاگ جاتا ہے۔ اور کچھ دن نہیں بھاگ رہے تو صبر کریں، وہاں جائیں گے۔ اصل میں ان کا مقصد ہے وہاں لے جانا، وہاں کبھی بھی نہ جائیں۔ یہ خود ہی دیکھے گا کہ یار میرا مقصد یہاں پہ پورا نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے ایک بندے پہ تو اپنا وقت خراب نہیں کرے گا، وہ فائدے لپیٹ کے چلا جائے گا۔ تو اس لیے جنات جو ہے وہ انسان کو ذلیل اور خوار کرنے کا کام کرتے ہیں، وہی شیاطین کی نسل میں سے ہیں۔ تو سورج شروع کرتے ہیں، میرے خیال جنات کا بہت زیادہ ذکر ہو گیا۔ پچھلے ہفتے ایک صاحب آگے کہہ رہے تھے آج بڑا مزہ آیا درس میں، جنات کی باتیں ہو رہی تھیں۔ تو شروع کرتے ہیں، قل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ میں نے آپ کو اس کا شان نزول بتایا تھا کہ یہ جنات کی گول میز کانفرنس ہوئی، اور انہوں نے کانفرنس کی کہ بھائی کیا وجہ ہے کہ ہمیں اوپر جانے سے روک دیا گیا ہے، ہم جب اوپر جاتے ہیں تو ایک شعلہ ہمارا پیچھا کرتا ہے، کیا مسئلہ ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے ایک میٹنگ کی اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بھائی جا کے دیکھو مسئلہ کیا ہے۔ تو کچھ جنات گئے، اللہ یہاں کہہ رہے نفر من الجن، نفر کہتے ہیں ایسی جماعت جس کی تعداد 10 سے کم ہو یا 10 کے برابر ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ تو حدیث کے اندر آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ 9 جنات تھے جنہوں نے یہاں اللہ کے رسول سے قرآن سنا تھا، اور ان کا تعلق نصیبین سے تھا، یہ یمن کے علاقے کا نام، وہاں سے ان کا تعلق تھا۔ تو یہ دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، اللہ کے نبی سفر طائف سے واپس آ رہے تھے، اور وہاں پر آپ نے مقام نخلہ پر پڑاؤ ڈالا تھا۔ ایک روایت کے مطابق تہجد، اور ایک روایت کے مطابق آپ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ تو فجر کی نماز کے اندر جب آپ قرآن پڑھ رہے تھے تو یہ جنات بھی سن رہے تھے، جو کہ اسی مقصد کے لیے نکلے تھے کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، ہمیں اوپر جانے سے روک دیا گیا۔ تو جب انہوں نے قرآن سنا تو یہ سمجھ گئے کہ یہی مسئلہ ہے، یہی چیز ہے جو اللہ نازل فرما رہا ہے، اور اس کے اندر ہم کسی قسم کی آمیزش اور ملاوٹ نہ کر سکیں، ہم اس بات کو چرا نہ سکیں، اسی لیے اللہ نے ہمارا آسمانوں پر داخلہ منع کر دیا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن،
آپ ان سے کہیں، اہل مکہ سے کہیں کہ میری طرف وحی کی گئی ہے انہ استمع نفر من الجن، کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن کو غور سے سنا، فقالوا، اور انہوں نے اپنی قوم کے پاس جا کے کہا، انا سمعنا قرآنا عجبا، کہ ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ وہ جنات بھی عربی دان تھے، یمن کے تھے نا، تو عربی بولتے تھے، اور جو پاکستان کے اندر ہیں وہ اردو بولیں گے۔ تو جنات بھی ایسے ہی ہیں جیسے انسان ہیں، وہی مسلک ہیں، وہی جو ساری چیزیں انسانوں کے اندر ہوتی ہیں وہی ان میں۔ تو یہ بھی یمن کے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الایمان یمان، ایمان تو یمن والوں کا ہے، یمن والوں کا ایمان ہے۔ ایمان کی تعریف فرمائی ہے یمن والوں کی اللہ کے نبی۔ تو یمن والوں کی زبان عربی ہے، وہی جنات بھی عربی بولتے تھے۔ جب جنات نے قرآن سنا تو یہ سمجھ گئے کہ یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ انا سمعنا قرآنا عجبا، ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے۔ قرآن جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں ایسی چیز جو بار بار پڑھی جائے، اس کو قرآن کہتے ہیں۔ قرآن اقرا سے ہے نا، تو قرات کرنا، پڑھنا۔ تو ہم نے بڑی عجیب چیز سنی ہے۔ یہدی الی الرشد فآمنا بہ، وہ ایسا قرآن ہے کہ جو لوگوں کو ہدایت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، ہم نے جو سنا ہم تو اس پر ایمان لے آئے۔ وَلَن نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا، اور ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ہرگز اب کسی کو عبادت میں شریک نہیں کریں گے۔ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا، اور ہمارا جو پروردگار ہے وہ بڑا عالی شان ہے، بہت اونچی شان والا ہے۔ مَتَّخَذَ صَاحِبَةً، اس نے نہ کوئی بیوی رکھی ہے، ولا ولدا، نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ یہ جنات جا کے باتیں کر رہے ہیں، اپنے جنات اپنی جماعت والوں کو بتا رہے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور وہ جو ہمارے بے وقوف لوگ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے تھے جو ہم نے سنی تھی، ہمارے بے وقوف لوگ جو یہ باتیں کرتے تھے اللہ کے بارے میں، شططا، ایسی باتیں کرتے تھے جو بالکل بے بنیاد اور بے حقیقت ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور وہ جنات ہی کہہ رہا ہے، اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ انسان اور جنات کبھی اللہ کے بارے میں کم از کم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ ہمارا یہ گمان تھا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے بارے میں یہ جھوٹ نہیں بولیں گے، انسان اور جنات۔ تو جس طرح انسانوں کے اندر بدعقیدگی ہے، اللہ کے بارے میں شرک پھیلاتے ہیں بعض انسان، تو اسی طرح جنات کے اندر بھی یہی چیز تھی، کیونکہ جنات کا سارا علم بھی انسانوں سے ہی لیا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ جنات کے اندر بھی بڑا شرک پھیلا ہوا تھا اور بدعقیدگی اور گمراہی پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہ جو جماعت تھی جس نے قرآن سنا، یہ جا کے کہہ رہی ہے کہ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، ہم یہ سمجھتے تھے کہ انسان اور جنات اللہ کے بارے میں جھوٹ نہیں بول سکتے، لیکن یہ ہم غلط سمجھتے تھے، کیونکہ ہمارے اندر اب ہم نے جو قرآن سنا ہے تو وہ اس کے خلاف ہے، وہ ہم اپنے کانوں سے سن کے آ رہے ہیں، نبی کی زبان سے سن کے آ رہے ہیں۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، وہ کہہ رہے ہیں کہ اور مزید یہ کہ انسانوں کے کچھ لوگوں نے جنات کے کچھ لوگوں کی پناہ لینی شروع کر دی تھی۔ میں نے آپ کو پچھلی مرتبہ بتایا تھا کہ جب انسان گزرتے تھے کسی جنگل کے پاس سے تو اس جنگل کے اندر بیٹھ کے یہ دعا پڑھتے تھے کہ ہمیں اس وادی کا جو بڑا ہے نا، جو جن ہے بڑا، جس کے قبضے میں یہ پوری وادی، پورا جنگل ہے، ہم اس کی پناہ میں آ رہے ہیں۔ تو جب یہ کلمات انسان کہنے لگے تو شیاطین اور جنات کو یہ لگا کہ یعنی ہم انسان سے بڑھ گئے، ہمارا درجہ ان سے بڑھ گیا، یہ تو ہماری پناہ لے رہے ہیں، یہ ہمارے محتاج ہو گئے۔ جب یہ ان کا عقیدہ بنا فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، تو اس سے یہ مزید سرکش ہو گئے اور انسانوں کو تنگ کرنے لگے۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا،
ایک صحابی تھے حضرت رافع بن عمیر رضی اللہ عنہ، ان کا قبول اسلام ہی جنات کی وجہ سے ہوا۔ حدیث کے اندر آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رافع بن عمیر صحابی تھے، جنات کا ایک جنگل سے گزر ہوا اور وہاں پر جب پڑاؤ ڈالا تو پڑاؤ ڈال کے انہوں نے وہی دعا پڑھی، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہ میں اس وادی کا جو بڑا ہے، جو جن ہے، میں اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور ان کو نقصان ہوا، رات میں سوئے، خواب آیا بڑا بھیانک خوفناک، جب اٹھے تو دل بڑا کانپ رہا تھا، بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا، ماتھے پر پسینہ تھا۔ تو ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ تو نے کیا الفاظ کہے تھے؟ تو انہوں نے یہ الفاظ بتایا، میں نے جن کی پناہ مانگی تھی۔ انہوں نے کہا آئندہ اب یہ جن کی پناہ وہ دور گزر گیا، اب جب تم جنگل سے گزرو گے تو تمہیں یہ دعا پڑھنی ہے، اعوذ باللہ رب محمد من حول ھذا الوادی، کہ میں رب محمد اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس وادی کے، اس جنگل کے جو بھی کیڑے مکوڑے ہیں، جو شر پسند لوگ ہیں، ان سے میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جب اس نے سنا تو ان سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ محمد کے رب اللہ جس کی بات کر رہے ہو کون ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ نبی ہیں، مبعوث ہوئے ہیں، یثرب میں ان کی رہائش ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے سواری کو تیز دوڑایا، صبح ہوئی اور میں گھوڑے کو دوڑاتا اللہ کے نبی کے پاس پہنچا۔ جب اللہ کے رسول کے پاس پہنچا تو بجائے اس کے کہ میں اپنا واقعہ اللہ کے رسول کو سناتا، مجھے اللہ کے رسول نے میرا سارا واقعہ سنا دیا اور آپ نے مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ یہ حضرت رافع بن عمیر ہیں رضی اللہ عنہ، جن کا قبول اسلام کا سبب ہی جنات بنے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا۔ وہ جنات یہ کہہ رہے ہیں اپنی قوم کے پاس جا کے کہ جس طرح تم یہ گمان کرتے ہو کہ اللہ ہمیں دوبارہ نہیں اٹھائے گا، اس طرح انسان بھی یہی گمان کرتے تھے کہ اللہ ہمیں مرنے کے بعد کبھی دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، کہ اللہ ہم میں سے مرنے کے بعد کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور ہم جب بھی آسمان کو ٹٹولنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں سے کچھ خبریں حاصل کرنے کے لیے، فَوَجَدْنَاهَا، تو ہم پاتے ہیں آسمان کو، مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا، کہ وہ سخت پہرے داروں سے بھرا ہوا ہے، وَشُهُبًا، اور شعلوں سے بھرا ہوا ہے۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، پہلے تو یہ تھا معاملہ کہ ہم جب جاتے تھے آسمانوں پر باتیں سننے کے لیے تو ہم آسمان کی بعض جگہوں میں بیٹھ جاتے تھے کہ تاکہ سنیں۔ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا، اب جو کوئی بھی سننے کے لیے جاتا ہے تو ایک شعلہ اس کا پیچھا کرتا ہے، اس کی گھات لگائے بیٹھا ہے، اس کو مار کے بھگاتا ہے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ یعنی یہ جن یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ہمارے اوپر پابندی لگی ہے تو ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ کیوں پابندی لگی ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی شر کا ارادہ کیا گیا ہو، یعنی کوئی سزا دینی ہو زمین والوں کو جس سے ہمیں بھی پوشیدہ رکھنا چاہتے ہو تاکہ ہمیں پتہ نہ لگے اور ہم زمین والوں کو، کاہنوں کو اور انسانوں کو نہ بتائیں۔ تو ہو سکتا ہے اللہ پاک اس سزا کے معاملے کو مخفی رکھنا چاہتے ہوں، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک ان کو کوئی کسی نعمت سے نوازنا چاہتے ہوں، تو ہمیں نہیں پتا کیا مسئلہ ہے، لیکن اب پتہ لگ گیا کہ مسئلہ کیا ہے، کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کی صورت میں ایک نعمت سے ان کو نوازنا تھا۔ اور جنات دیکھیں کتنے با ادب ہیں، کتنے ادب کے ساتھ کہہ رہے ہیں، عجیب جملہ ہے، وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے۔ یہ جملہ مجہول ہے، زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے، شر کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کر رہا ہے۔ ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے، یعنی جب خیر کی بات آئی تو نسبت اللہ کی طرف کر دی،
اور جب شر کی بات آئی تو جملے کو مجہول کر دیا کہ پتہ نہیں لگ رہا کہ شر کا ارادہ کیا جا رہا ہے، حالانکہ شر کا ارادہ کرنے والا بھی اللہ ہی ہے، لیکن شر کی جب نسبت آئی تو اللہ کی طرف نسبت نہیں کر رہے، کہہ رہے ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے پروردگار نے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے۔ اس کا تعلق ادب سے ہے کہ کسی بھی بڑے کے بارے میں جب کوئی بات کرنی ہو تو برائی کی نسبت اس کی طرف نہ کی جائے، اچھائی کی نسبت اس کی طرف کی جائے۔ ہمارے ایک ساتھی تھے، استاد لیٹ آئے، تاخیر سے آئے، تو وہ کہنے لگے کہ عموماً استاد کو آنے میں دیر ہو جاتی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ استاد لیٹ آتے ہیں، تاخیر سے آتے ہیں۔ استاد نے کہا کہ یہ جملہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے لیٹ تو استاد آ رہے ہیں، لیکن میں اپنے بارے میں تو یہ جملہ برداشت کر لوں گا، لیکن کوئی کسی اور استاد کے بارے میں یہ بات نہیں کہنا کہ یہ بے ادبی ہے کہ استاد دیر میں آ رہے ہیں، تاخیر سے آ رہے ہیں، یہ بے ادبی ہے۔ استاد کی نسبت کر دی تاخیر سے آنے کی طرف، اس بے ادبی کی وجہ سے تم علم سے محروم ہو جاؤ، بلکہ اس جملے کو یوں کہو کہ جب استاد آتے ہیں نا تو وقت آگے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ ادب سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ کسی بھی بڑے کے بارے میں جب انسان کوئی بات کہے، اپنے والد کے بارے میں یا اپنی والدہ کے بارے میں یا اپنے بڑے بھائی کے بارے میں، تو اس کی نسبت شر کی طرف نہ کرے، بلکہ اس کی نسبت خیر کی طرف کرے، اس کا نام لے کے بتائے، اور شر کی جب بات آئے، جب شر کی بات آئے تو جملے کو مجہول کر دے کہ پتہ نہیں بھائی کس نے کیا، جب خیر ہو تو بھائی بھائی نے کیا۔ اللہ رب العزت جنات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور یہ جو ہم نے اب تک باتیں کہی ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔